بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ آج کا عنوان ہے سطح مرتفع۔ سطح مرتفع یا جس کو آپ انگلش میں پلیٹیو بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ ہوتی کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ سطح مرتفع یا پلیٹیو زمین کے اس بالائی حصے کو کہتے ہیں جس کی سطح ارد گرد کے علاقے سے بلند ہو، یعنی زمین سے تھوڑا بلند ہو لیکن سطح ہموار، نوکدار نہ ہو پہاڑوں کی طرح، بلکہ اوپر سے پلین میدان کی طرح ہو لیکن زمین سے بلند ہو۔ تبت کا سطح مرتفع دنیا کا سب سے بالا سطح مرتفع ہے۔ اس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے سطح مرتفع ہیں اور ان کی پھر تفصیل جانتے ہیں۔ پاکستان میں درج ذیل 2 سطح مرتفع ہیں، سطح مرتفع پوٹوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹوہار پنجاب پاکستان میں سطح مرتفع یہ جہلم، راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ دریائے سواں سطح مرتفع پنجاب یا سطح مرتفع پوٹوہار کا ایک اہم دریا ہے۔ زمین غیر ہموار ہونے کی وجہ سے صرف بارانی کاشتکاری ممکن ہے۔ لوگوں کا ذریعہ آمدنی ملکی اور غیر ملکی ملازمت، زراعت، تجارت اور تعلیم ہیں۔ قلعہ روہتاس، قلعہ بھروالا، قلعہ رباط، قلعہ نندنا یہ قدیم قلعے ہیں۔ جی ٹی روڈ اور موٹر وے سطح مرتفع پوٹوہار میں سے گزرتی ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد اور اہم فوجی تنصیبات یہاں ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اس خطے کی تاریخ میں اہمیت کا درست حوالہ چندر گپت موریہ کے خاندان سے کیا جاتا ہے۔ 550 قبل مسیح سے لے کر 326 قبل مسیح تک سکندر اعظم کی آمد اور چندر گپت کے پوتے مہاراجہ اشوک سے یہ سلسلہ کا پتہ چلتا ہے۔ کوہستان نمک کے شمال میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ چونا، کوئلہ اور معدنی تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ پاکستان اپنے معدنی تیل کی ضرورت کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے۔ دریائے سواں یہاں پر اپنی ایک خوبصورت وادی بناتا ہے۔ سطح مرتفع کی سطح بے حد کٹی پٹی ہے، غیر ہموار ہے اور صرف بارانی کاش یہاں پہ ممکن ہے۔ لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسری سطح مرتفع ہے سطح مرتفع بلوچستان۔ کیونکہ یہ ایران میں کی جانب ہے تو اسے ہم سطح مرتفع ایران بھی کہتے ہیں۔ جنوب اور مغربی ایشیا کا ایک جغرافیائی خطہ ہے جو قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ اس سطح مرتفع کا جو حصہ پاکستان میں آتا ہے وہ زیادہ تر بلوچستان میں ہے اور لہٰذا ہم پاکستان میں اسے سطح مرتفع بلوچستان کہتے ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان اور کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ جغرافیائی طور پر سطح مرتفع ایران شمال مغربی ایران میں صوبہ مشرقی ترکیہ سے جنوبی پاکستان تک پھیلا ہوا ایک خطہ ہے۔ اس میں پورا کردستان اور آذربائیجان اور ترکمانستان کے چند حصے بھی شامل ہیں۔ اسے 5 بڑے ذیلی خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن میں شمالی مغربی ایرانی پہاڑ، البرز، وسطی ایرانی سطح مرتفع، مشرقی ایرانی سلسلہ ہائیکو اور بلوچستان شامل ہے۔ یہ سطح مرتفع
1.45 1.45 ملین مربع میل اور 3.7 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ سطح مرتفع پھوٹوار کی طرح یہ سطح مرتفع بھی ناہموار اور بنجر ہے۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ علاقہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس سطح مرتفع کے شمال میں کوہ چاگی اور ٹوبا کاکڑ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں ہیں، جن میں سب سے مشہور اور بڑی جھیل ہامون مشخیل ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو ہو گیا سطح مرتفع کے بارے میں۔ اب ہم آج کا دوسرا ٹاپک کا مطالعہ کریں گے، جو کہ ہے میدان۔ میدان کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، میدان سے کیا مراد ہے؟ میدان ایک وسیع، کم ڈھلوان دار اور نسبتاً ہموار سطح کو کہتے ہیں۔ پاکستان کے میدان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ میدانی علاقہ یا میدان ایک چوپٹ پھیلی ہوئی زمین ہے جو عموماً اونچائی کے ساتھ بھی زیادہ نہیں بدلتی۔ میدانی علاقے زیریں زمین کے طور پر وادیوں کے نیچے یا پہاڑوں کے شروع ہونے کی جگہوں پر ابھرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ساحلی میدان اور مرتفع اور اونچے مقامات۔ کسی وادی میں میدانی علاقہ دو طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے، مگر کچھ اور معاملوں میں اس کی خطہ سازی مکمل یا جزوی پہاڑیوں کی لڑی پہاڑوں یا گھائیوں سے ہوتی ہے۔ جہاں ایک ارضیاتی علاقہ ایک سے زائد میدان رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے کوہستانی دروں جوڑا گیا ہو۔ کبھی کبھی اصطلاحاً اسے خلا بھی کہا جاتا ہے۔ ساحلی میدان زیادہ تر سطح سمندر سے ابھرتے ہیں جب تک کہ وہ اونچائی والی خصوصیات حاصل نہیں کرتے، جیسے کہ پہاڑ یا مرتفع۔ عزیز طلباء، دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان صوبہ پنجاب میں سطح مرتفع پھوٹوار کے جنوب سے شروع ہو کر مٹھن کوٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم مٹھن کوٹ کو بنیاد بنائیں، جہاں پنجاب کے تمام دریائے سندھ سے ملتے ہیں، تو مٹھن کوٹ سے اوپر پنجاب کی طرف کے سارے علاقے کو دریائے سندھ کا بالائی میدان کہیں گے، جبکہ مٹھن کوٹ سے نیچے صوبہ سندھ کی طرف ٹھٹھا تک کا سارا علاقہ دریائے سندھ کا زیریں میدان ہوگا۔ بالائی میدان شمال کی طرف اونچا ہے اور جنوب کی طرف ڈھلوان دار ہے، اسی لیے ہمارے سارے بڑے دریا شمال سے جنوب کی سمت بہتے ہیں۔ اس میدان کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے۔ یہ میدان، جسے 5 دریاؤں کے سیراب کرنے کی وجہ سے پنجاب یعنی پنج آب کی سرزمین کہا جاتا ہے، زرعی نقطہ نظر سے بہت زرخیز ہے۔ قیام پاکستان سے قبل بھی متحدہ پنجاب گندم کی پیداوار کے حوالے سے بہت مشہور تھا اور دنیا اسے اناج گھر کے نام سے یاد کرتی تھی۔ آج بھی پاکستان کے حصے میں آنے والا پنجاب ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ مٹھن کوٹ سے نیچے دریائے سندھ ایک بڑے دریا کی شکل میں اکیلا بہتا ہوا ٹھٹھا تک جا پہنچتا ہے اور وہاں سے ڈیلٹا میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہا جاتا ہے۔ اس میدان کے جنوب مغرب کی طرف کوہ گردھر کا سلسلہ واقع ہے، جبکہ مشرق کی طرف تھر کا ریگستان واقع ہے۔
بالائی میدان کی طرح سندھ کا زیریں میدان بھی بہت زرخیز ہے۔ یہ اگیتی سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتا ہے۔ آبپاشی زیادہ تر انہار سے کی جاتی ہے، لیکن نہری پانی کی کمی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے ٹیوب ویل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ زیر زمین پانی کھاری ہونے کی وجہ سے بالائی میدان کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ پانی کی کمی اور سیمو تھور اس میدان کے اہم زرعی مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ ٹھٹھہ سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں دریا کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ سمندر میں گرنے سے پہلے دریا کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹا کی شکل بناتا ہے، جس کے باعث یہ ڈیلٹائی علاقہ کہلاتا ہے۔ امید کرتی ہوں پچھلے لیکچرز کی طرح یہ لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔